بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز۔ اردو ناول عشق زار ہے، رائٹر زارون علی، قسط نمبر 16۔ تمام برادران سے اپیل ہے کہ آپ اس ناول کو مکمل دیکھیں اور آپ کے جو بھی تجاویز ہیں وہ اس کے کمنٹس میں بتائیں تاکہ آپ کے لیے مزید اچھے سے اچھے ناولز آپ کے لیے لے کر آ سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماما پلیز چائے بنا دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ رابعہ کے جاتے نور نے ٹی وی آن کرتے ماں سے فرمائش کی جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ بنا دوں گی پر پہلے کھانا کھا لو، تمہارے بابا بھی بس آنے والے ہوں گے اور میں جب تک نماز پڑھ لوں بہت ٹائم ہو گیا۔ نیلا بیگم نے کہتے ہوئے کلا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، ان کی بات پر سر ہلاتے اس نے اپنی توجہ ٹی وی کی جانب مرکوز کی۔ آپ ہی کیا ہے؟ جب سے آپ آئی ہیں چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے، ساری نیند خراب کر دی میری۔ اپنے کمرے سے باہر آتے رضا نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے جھپتے ٹی وی بند کیا۔ تم گھر میں تھے؟ مجھے لگا شاید کہیں باہر گئے ہو جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اس کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھتے نور نے آنکھیں سکیڑیں اور ریموٹ واپس جھپتے ٹی وی آن کیا۔ میں گھر میں ہی تھا اور آپ سے تقریباً 30 منٹ پہلے پرسکون نیند سو رہا تھا، مگر پھر ایک دم سے آپ کا نزول ہوا اور میری نیند کے ساتھ ساتھ سکون بھی برباد ہو گیا۔ ویسے آپ ٹی وی پہ کارٹون دیکھ کر بجلی ہی ضائع کرتی ہیں، اس سے اچھا ہے کہ شیشہ دیکھ لیا کریں۔ اسے اپنی جانب متوجہ نہ پا کر رضا نے ایک مفید مشورہ دیا۔ کیا مطلب؟ اسکرین سے نظریں ہٹاتے نور نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ آپ بھی کسی کارٹون سے کم نہیں ہیں، بالکل ڈورمی ہی لگتی ہیں۔ جواب دیتے وہ اٹھ کر فٹ سے دور صوفے پر جا بیٹھا۔ اگر میں ڈورمی ہوں تو تم بھی میرے بھائی ہونے کے ناطے ڈورمین ہو نا، اس لیے زیادہ بدتمیزی کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکوں۔ پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف اچھلتے نور نے حساب برابر کیا۔ آپ پہ کیا مصیبت ہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اپنے سر پر لگنے والے کشن کو واپس صوفے پر رکھتے رضا نے بیزاری سے فرمائش کی۔ نہیں کرنی مجھے شادی، اور تمہیں میری شادی سے کیا فائدہ ہوگا جو ہر وقت مجھے یہی مشورہ دیتے رہتے ہو؟ میرا تو پرائز بانڈ نکلانا اور آپ صرف فائدے کی بات کر رہی ہیں۔ واپس اس کے قریب آتے رضا نے رازداری سے اس کے کان اپنے قریب لانے کا اشارہ کرتے کہا۔ وہ کیسے؟ پلکیں جھپکاتے نور نے دلچسپی سے سوال کیا۔ وہ اس طرح کہ آپ کی شادی ہو جائے گی تو سارے گھر کے ساتھ ماما بابا پہ بھی صرف میرا قبضہ ہوگا، اور ہاں آپ سے اور آپ کی مار سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی، اور بھی جو پیزا برگر چاکلیٹ مجھے آدھی آپ کو دینی پڑتی ہے وہ بھی ساری میں خود کھاؤں گا۔ ہر طرف بس میرا ہی راج ہوگا۔ ایک خواب کسی کیفیت میں اپنے سارے فائدے گنواتے اس نے نور کو حیران کیا۔ تم سچ میں ہر چیز پر قبضہ کر لوگے؟ اس کی بات غور سے سنتے نور کو تھوڑا دکھ ہوا۔ ہاں جی بالکل شہزادہ محترم، ایک ظالم چڑیل کے قبضے سے اپنی سلطنت کو آزاد کروانے کے بعد خود اس پر راج کریں گے۔ روبدار آواز میں نور کو مزید جلاتے رضا نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ چڑیل کس کو کہا تم نے؟ اور ہاں شکل دیکھی ہے اپنی؟ آئے بڑے شہزادہ محترم۔ اس کی بات سن کر چڑنے کے بجائے نور نے ایک زوردار تھپڑ اسے کندھے پر مارا۔ آپ کو کہا ہے چڑیل؟ کیونکہ آپ کے علاوہ میری زندگی میں ابھی تک کوئی دوسری چڑیل نہیں آئی، اور شہزادوں کو اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ان کی کنیزیں دیکھتی ہیں، وہ بھی آپ جیسی غریب۔ شانہ انداز میں کہتے اس نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی تو نور نے کنیز کے نام پر غصے سے سرخ ہوتے اس کے بال پکڑے۔ میں تمہیں نوکرانی نظر آتی ہوں؟ نظر نہیں آتی، بلکہ آپ ہیں، وہ بھی بدتمیز والی جو میرے جیسے خوبصورت شہزادے کی قدر نہیں کرتی۔ اس کا ہاتھ اٹھاتے رضا نے اعتماد کے ساتھ گردن کڑائی تو نور نے کشن اٹھاتے اس کے سر پر دے مارا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کتنی قدر ہے تمہاری۔ صوفے سے کشن اٹھا کر اسے مارتے نور نے غصے سے چیختے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑے جو اپنے بچاؤ کے لیے اسے پیچھے صوفے کی جانب دھکیلتے خود بھی زمین پر پڑا کشن اٹھا کر اس کا مقابلہ کرنے لگا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ رضا نے نور کے بال کھینچے تو اس نے غصے کے مارے اونچی آواز میں نیلا بیگم کو آواز دیتے رضا کے ہاتھ سے اپنے بال چھوانے کی کوشش کرتے اس کے بال بھی پکڑ لیے جو اب جنگ کو آخری حد تک لڑنے کے موڈ میں تھا، پر ایک گرجدار آواز پر وہ دونوں ہی ہوش میں آئے۔ کیا ہو رہا یہ سب؟ ظاہر صاحب نے ان دونوں کو آپس میں گتھم گتھا ہوتے دیکھ کر گرجدار آواز میں پوچھا جو جلدی سے ایک دوسرے کے بال چھوڑے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زمین پر پڑے کشن کو ایک نظر دیکھتے انہوں نے ان دونوں کے سر پر پہنچتے پھر سے استفسار کیا جو اپنی اپنی جگہ ساکت ہو چکے تھے۔ کیا ہوا اب؟ کانوں میں سیسا ڈال لیا یا زبان کو کفل لگ گیا جو میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ان کی خاموشی پر مزید تبتے ظاہر صاحب نے آنکھیں دکھائی۔ وہ بابا، ان کے غصے سے خائف ہوتے نور نے ہکلاتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کی پر ناکام رہیں۔ کیا ہوا؟ ظاہر صاحب کی غصے بھری آواز سنتے نیلا بیگم سلام پھر کر باہر آئیں اور ان دونوں کو سر جھکائے کھڑا دے کر پوچھنے لگی تو ظاہر صاحب نے انہیں اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔
میں نے پوچھا کچھ آپ دونوں سے؟ انہیں چپ کرواتے ظاہری صاحب نے ہاتھ اپنی کمر پر باندھتے نور اور رضا کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وہ بابا، نور اپی نے پہلے، رضا نے تھوک نکلتے اپنے بچاؤ کے لیے آواز اٹھائی جو ظاہر صاحب کی گھوری پر وہیں گلے میں کہیں اٹک گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ان دونوں کی اتری صورتیں دیکھ کر نائلہ بیگم نے آگے بڑھتے مداخلت کی۔ ہونا کیا ہے؟ مایات دونوں ایک دوسرے کے بال پکڑے لڑنے میں مصروف تھے اور دیکھ نہیں رہی کہ لاؤنج کی کیا حالت کی ہوئی ہے۔ ادھر ادھر بکھری چیزیں کی جانب اشارہ کرتے ظاہر صاحب نے نائلہ بیگم کو معاملے سے آگاہ کیا۔ اچھا بس جاننے دے، بچے ہیں۔ انہیں غصے میں دیکھ کر نائلہ بیگم نے بات رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ بچے ہیں یہ، اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ ان کی غلطی پر سمجھانے کی بجائے انہیں بچہ کہہ کر مزید شہ دے رہی ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی ظاہری صاحب نے ٹوکا اور ان دونوں کی جانب دیکھا جو سر جھکائے ایسے کھڑے تھے جیسے ان سا معصوم کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اچھا میں سمجھا دوں گی، آپ زیادہ غصہ نہ کریں، بی پی ہائی ہو جائے گا، اور تم دونوں سوری بولو اپنے بابا سے۔ ان کا غصہ ٹھنڈا کرتے نائلہ بیگم نے نور اور رضا سے کہا جنہوں نے ماں کی بات سنتے ہی جلدی سے سوری بولا، کان پکڑ لو اور جب تک میں نہ کہوں چھوڑنے نہیں۔ اپنا حتمی فیصلہ سناتے وہ ان دونوں کو کانوں کی طرف ہاتھ لے جاتا دیکھ کر غصے سے لمبے ڈاگ بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ ظاہر صاحب کے کمرے میں جاتے ہی نور نے پھر سے رضا کو ایک تھپڑ مارا۔ آپ نے مارا تھا پہلے، میں نے نہیں، جو مجھ معصوم کو الزام دے رہی ہیں۔ کان چھوڑتے اس نے آگے سر کرتے ظاہر صاحب کے اندر جاننے کا یقین کرتے پھر سے نور کے بال کھینچے جو پوری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ بابا، رضا پھر سے میرے بال کھینچ رہا ہے۔ نور نے اونچی آواز میں آواز لگانا چاہی پر اس سے پہلے ہی رضا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا۔ پلیز معاف کر دیں۔ جلدی سے کان پکڑتے رضا نے اسے معافی مانگی جو نائلہ بیگم کی گوری کی تیز نظر پر پہلے خاموش ہو چکی تھی۔ تم دونوں باز آ جاؤ اور سکون سے کھڑے رہو، نہیں تو اور ڈانٹ پڑے گی۔ نائلہ بیگم نے کھانا لگاتے ان دونوں کو آپس میں پھر سے بحث کرتا دیکھ کر آہستہ آواز میں سمجھایا، ماما اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ نور نے ساری بات رضا پہ ڈالتے ہوئے پھر سے کان پکڑ لی۔ رضا جو اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والا تھا ظاہر صاحب کو دیکھتے خاموشی سے کان پکڑ کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھاؤ آ کے اور میں دوبارہ ایسے لڑتا ہوا نہ دیکھو تم دونوں کو۔ ظاہر صاحب نے ان کو خاموشی سے کان پکڑے سر جھکے کھڑا دیکھ کر تنبیہ کی تو وہ جی بابا کہتے ہوئے کھانے کے لیے ٹیبل کی جانب بڑھے۔ اتنی دیر کہاں لگا کر آئے ہو اور اپنا موبائل ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے تھے؟ عبدہ بیگم نے اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ امی بس میں بھول گیا تھا اور میں ارحم کے ساتھ ہی تھا، ان کے قریب آتے زارون نے جواب دیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اتنی بار کہا ہے تمہیں کہ جہاں بھی جانا ہوتا ہے موبائل یاد سے لے کر جایا کرو تاکہ اگر دیر بھی ہو جائے تو انسان گھر والوں کو بتا سکے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے عبدہ بیگم نے نصیحت کی، جی ٹھیک ہے آئندہ سے احتیاط کروں گا۔ اور یہ ابو نے تو صبح بتایا تھا کہ وہ آج ضروری میٹنگ کے سلسلے میں لاہور جائیں گے، پھر گھر کیوں آ گئے؟ مطلب میٹنگ کینسل ہو گئی ہے کیا؟ احمد صاحب کی گاڑی باہر گیراج میں کھڑی دیکھ کر زارون نے سر اٹھاتے سوال کیا۔ ہاں میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، اس لیے وہ 4 بجے ہی گھر آ گئے تھے۔ عبدہ بیگم نے اس کی بات کا جواب دیتے پیچھے دیکھا جہاں معاذ انہیں مزید کچھ کہنے سے روک رہا تھا، پر ابو تو کہہ رہے تھے بہت ضروری میٹنگ ہے، پھر کینسل کیوں کی؟ ماں کی بات سنتے زارون نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے آنے کی خوشی میں مائی سویٹ برادر، پیچھے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے معاذ نے اس کے کان کے قریب ہوتے کہا تو زارون نے جلدی سے اس کے ہاتھ ہٹاتے اپنے پیچھے کھڑے معاذ کو بے یقینی سے دیکھا۔ تم کیسے آئے؟ مطلب کب؟ مجھے آنے کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ صوفے سے اٹھتے زارون نے خوشی کے مارے ایک ساتھ ہی کئی سوال کاٹ ڈالے۔ بتا دیتا تمہاری یہ خوشی کیسے دیکھتا؟ اس کی آنکھوں میں چمک دے کر معاذ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ مطلب چوری چھپے آ کر ہمیں سرپرائز دیا ہے؟ اس کے گلے لگتے زارون نے تصدیق چاہی۔ ہاں بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اس سے الگ ہو کر معاذ نے پھر سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو آج سے 2 سال پہلے تک بالکل بے رونق سا ہو گیا تھا۔ سرپرائز بہت اچھا تھا، اگر تم بتا کر آتے تو کم از کم میں تمہیں لینے ہی آ جاتا۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے زارون نے شکوہ کیا۔ ٹھیک ہے آگے سے بتا کر آؤں گا تاکہ تمہیں بھی میری خدمت کا موقع مل سکے۔ اور سناؤ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ کہیں سے بھی نہیں، بس ارم کے ساتھ باہر گیا تھا، وہیں ٹائم لگ گیا، پر اگر تمہارے آنے کا پتہ ہوتا تو وقت پر آ جاتا۔ اس کی بات کا جواب دیتے زارون کو اپنے دیر سے گھر آنے پر ملال ہوا۔ اچھا خیر ہے، میں کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہوں، ابھی 2 مہینے تک یہی ہوں تمہارے پاس۔ اس کی شرمندگی کام کرتے معاذ نے تسلی دی اور عبدہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا جو اسے کھانا لگانے کا پوچھ رہی تھی۔ جی امی لگا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بس زارون کے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ معاذ نے ان کی بات سنتے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لگاتی ہوں، تم اٹھو اپنے ابو کو آواز دو، اور زارون تم ذرا میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ ہاں اسے وہاں سے کھسکنے کے لیے تیار دیکھ کر عبدہ بیگم نے آواز لگائی۔ اف امی میں لڑکی ہوں کیا؟
जो आप हर वक्त मुझसे किचन के काम करवाती रहती हैं। मुआज को आंखें दिखाते ज़ारून ने उनके पीछे किचन में दाखिल होते मुंह बसूरे शिकायत की, फिक्र ना करो, तुम इतना सा काम करने से लड़की नहीं बनने लगे, इसलिए चुप करके मेरी मदद करो। मैं भी सुबह से लगी हूँ, बस हो गई है मेरी काम कर कर। पर यहाँ तो सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। उसकी शिकायत पर अपने ही शिकवे सुनाते आबदा बेगम ने चूल्हा जलाया तो ज़ारून ने दूसरी तरफ पारा हाई देखकर खामोशी इख्तियार की और टेबल पर बर्तन लगाने लगा। उठ जाओ यार, मैं तुम्हारे इतनी दूर से आया हूँ, तुम्हें यहाँ सोने से ही फुर्सत नहीं। मुआज ने कहते साथ ही ज़ारून के ऊपर से कंबल खींचा जो रात खाना खाने के बाद उससे बातें करते करते उसी कमरे में ही सो गया था। क्या मुसीबत है, सोने दो ना। नींद में डूबी हुई आवाज़ में कहते ज़ारून ने तकिया उठाकर अपने चेहरे पे रखा। दिन के 12 बज चुकी हैं और अभी भी तुम्हें सोने की पड़ी है, कुछ शर्म कर लो। तकिया खींचते मुआज ने एक बार फिर से उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। उफ यार, क्या मसला है, रात 2 बजे तक तुम मुझे अपनी बातों के चक्कर में जगाए रखा और अब सुबह ही सुबह फिर से मेरे सर पे खड़े होकर लेक्चर देने लग गए हो। झंझलाकर आंखें खोलते ज़ारून ने एक नाराज नजर उस पर डाली जो हाथ में तकिया पकड़े खड़ा था। बस करो, पता है मुझे जो तुमने 2 बजे तक बातें की मुझसे, तो वह 11 बजे ही मुंह खोले सो गए थे। हाथ में पकड़ा शापर उसकी नजरों से लहराते मुआज ने उसकी खिंचाई की। ये क्या है? उसके हाथ से शापर लेते ज़ारून ने नजरों में इश्तियाक लिए सवाल किया, उठकर बैठा। गिफ्ट है तुम्हारे लिए, रात को सामान नहीं खोला था इसलिए दे नहीं पाया। तफसील बताती वो तकिया बेड पर रखते हुए उसके करीब ही बैठ गया। क्या गिफ्ट है? शापर से डब्बा निकालकर उसे दाएं बाएं से देखते उसने पूछा तो मुआज ने लापरवाही से कंधे उचकाए। पता नहीं, खुद देख लो। हैला घड़ी, वो भी ब्रांडेड, और ये परफ्यूम उफ मेरी पसंद का। डब्बा को खोलते ही उसमें मौजूद घड़ी को एक नजर देखते ज़ारून ने जल्दी से परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोलते उसकी खुशबू अपने हाथ पर लगाकर चेक की। बहुत प्यारी खुशबू है। तारीफ करने के साथ ही उसने परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किया तो मुआज ने कह लगाया, यार कपड़े तो तब्दील कर लेते। उसी उस कदर पुरजोश देकर मुआज ने मशवरा दिया, खैर है। घड़ी अपने बाजू पे लगाकर देखते वो जल्दी से बिस्तर से निकला और शीशे के सामने खड़ा हो गया। बहुत अच्छी लग रही है। शीशे में 1-2 पोज मारकर देखते ज़ारून ने तारीफ की, हाँ तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा अच्छी लग रही है, वैसे इतनी अच्छी नहीं थी। उठकर उसके करीब आते मुआज ने उसका हाथ पकड़कर देखा, घड़ी ज़्यादा अच्छी है इसलिए अच्छी लग रही है, और उतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम कुछ सस्ता भी ले आते तो मुझे अच्छा लगता। उसे उतार कर डब्बे में वापस रखते ज़ारून ने उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाते कहा, तोहफे महंगे या सस्ते नहीं होते, तोहफे तो चाहत की तरह हैं जो हम चीज़ों की सूरत अपनों को देते हैं, और तुम्हारी खुशी के आगे उनकी कीमत कुछ भी नहीं है, इसलिए दोबारा ऐसी फजूल बात ना करना। उसे डरते मुआज ने परफ्यूम भी उठाकर डब्बे में रखा तो ज़ारून ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया, शुक्रिया, आइंदा नहीं करूँगा मैं ऐसी बात, क्योंकि ये सब मेरा हक है और मैं उसे तोहफा नहीं बल्कि हक समय का तुमसे वसूल करूँगा। अगर तुम मुझसे 2 साल बड़े हो और बड़े होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी के छोटे भाई को ऐसे गिफ्ट देते रहो। उसे खफा देकर ज़ारून ने एक लंबी तुमीद बांधी, जूते खा लो गिफ्ट की जगह, वो भी खा लूँगा पर अपनी बीवी से। बाएं आंख दबाते ज़ारून ने शरारत से कहा तो मुआज ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया, शर्म करो, बीवी के आने से पहले ही मुरीद बन गए हो, बाद में पता नहीं क्या करोगे। डब्बा शापर में डालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते मुआज ने उसके आने वाले मुस्तकबिल पर अफसोस किया, मेरे भी शर्म करने के दिन दूर हैं, क्योंकि अम्मी आपके लिए लड़की तलाश कर रही हैं, इसलिए आप अपनी खैर मनाएं। उसे एक ज़रूरी इतला देते ज़ारून ने फिर से कंबल अपने ऊपर ताना, क्या मतलब, मेरे लिए क्यों लड़की तलाश कर रही हैं? कंबल वापस खींचते मुआज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, लड़की क्यों ढूंढी जाती है, ज़ाहिर सी बात है आपकी शादी करवाने के लिए ढूंढ रही हैं। उसकी अक्ल पर मातम करते ज़ारून ने वजाहत की, पर मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। क्यों? बस अभी भी मैं ठीक से अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहता हूँ, फिर इस बारे में कुछ सोचूंगा। नजर चुराते मुआज उसके करीब से उठकर बालों में बुर्श फेरने लगा, तो बस 4 साल से तुम सेट ही हो रहे हो और मैं बता रहा हूँ इस बार अम्मी तुम्हारे एक भी चलने नहीं देंगी, इसलिए शराफ से उनकी बात मान लेना। उसे मशवरा देते ज़ारून ने कंबल फिर से चेहरे पर लिया तो मुआज ने उसे उठाने या उसकी बात का जवाब देने के बजाय कमरे से बाहर निकल गया। अब उसे क्या हुआ? दूसरी तरफ खामोशी महसूस करते ज़ारून ने कंबल चेहरे से हटा के कमरों में चारों तरफ मुतलाशी नजरों से देखा जो अब खाली था। नूर बेटा, एतवार को कितने बजे जाना है राबिया की तरफ? नैला बेगम ने उसे लैपटॉप पे मगन देकर सवाल किया। मामा, रात 9 बजे का फंक्शन है, उसने मुख्तसर सा जवाब दे के अपनी नज़रें फिर से स्क्रीन पर जमाई जहां वो अपनी कल वाली प्रेजेंटेशन बनाने में मसरूफ़ थी। अच्छा, तुम्हारे बाबा से मैंने पूछ लिया था, वो कह रहे थे कि तुम लोग रज़ा के साथ चले जाना, उनको कुछ काम है, वो नहीं जाएंगे। नैला बेगम ने धुले हुए कपड़ों को समेटते हुए नूर को आगाह किया, जो रज़ा के साथ जाने का सुनते ही एकदम से चौंकी। मामा, मुझे नहीं जाना उस बंदर के साथ, आप बाबा को कहीं वो साथ चले। लैपटॉप साइड पर करते उसने माँ के सर जोते जिद की,
तुम्हारे बाबा को काम है वो नहीं जा सकते, और रात वाली डांट भूल गई हो क्या जो फिर से उसे बंदर कह रही हो। नैला बेगम ने उसकी बात सुनते ही याद दहानी करवाई। वो है ही बंदर तो बंदर ही कहूँगी ना, बुगा कहीं का मेरी सारी चॉकलेट खा गया। नूरे माँ की डांट का असर लिए बगैर रज़ा पर अपना गुस्सा उतारा जो उसके हिस्से की चॉकलेट हड़प करके सुबह से ही कहीं रुपोश था। अच्छा बस करो अब और चाय बनाओ मेरे लिए, अगर उठ ही गई हो तो। नैला बेगम ने सोफे पे बैठते उससे कहा जो अब चॉकलेट का दुख भूले अपने उठने पर पछता रही थी। मामा आप इतनी चाय ना पिया करें, कुछ सोचते हुए उसने माँ को मशवरा दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चाय पीने से रंग काला हो जाता है। उनके साथ ही सोफे पर बैठते उसने मजीद 2-4 नुकसानात गिनवाए। अच्छा तो जब तुम पीती हो तब रंग काला नहीं होता? उसकी सारी चालाकियां समझते हुए नैला बेगम ने उसका कान पकड़ा। मैं तो पैदाइशी गोरी हूं ना, इसलिए चाय पीने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के यहाँ से अपना कान छुड़वाते कदरे बेनियाजी से जवाब दिया गया। तो माँ क्या पैदाइशी काली थी जो चाय पीने से मजीद हो जाएगी? उसके जवाब पर हैरत से आंखें फैलाते नैला बेगम ने इस्तफसार किया। मुझे क्या पता मैं कौन सा तब पैदा हुई थी। लापरवाही से कंधे उचकाते नूर ने ला अमली का इजहार करते पलकें चिपकाई। उफ तुमसे सर खपाने से अच्छा है मैं खुद ही चाय बना लूं। नैला बेगम ने तंग आते उठकर बहर का रुख किया तो नूर ने जान छूटने पर शुक्र अदा करते आवाज़ लगाई। मामा प्लीज़ मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा, सर में बहुत दर्द है। वापस लैपटॉप लेकर बैठते उसने सर पर हाथ रखा तो नैला बेगम ने उसे एक घूरी से नवाजा और उसके ड्रामेबाजी पर नफी में सर लेते किचन में दाखिल हुई।